بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ مشکل وقت میں اپنے وطن، فوج اور اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہی اصل حب الوطنی ہے۔ پاکستان صرف ایک نام نہیں ہے، ہمارا فخر، ہماری شناخت اور ہماری پہچان ہے۔ جب وطن پکارے تو ہر محب وطن کا فرض ہے کہ وہ دل و جان سے اس کا ساتھ دے۔ پاکستان کے دشمن ہمارے دشمن اور اس کی حفاظت ہمارا ایمان ہے۔ جنگ صرف فوج پر مسلط نہیں ہوئی بلکہ پوری قوم کے ہر فرد پر مسلط ہو گئی ہے۔ فوج کا کام صرف دفاع کرنا ہے اور جنگ لڑنا پوری قوم کی ذمہ داری ہے، اور جنگ اتحاد، اتفاق اور خلوص سے ہی جیتی جا سکتی ہے۔ ہر فرد جو اپنے حصے کا وہ کام جو وہ کر سکتا ہے اسے وہ کام کرنا چاہیے۔ بستر پر کسی حادثہ یا کسی عام موت سے بہتر ہے کہ اپنی نسل کی آزادی کے تحفظ کے لیے جان دے دی جائے۔ صلاح الدین ایوبی کا قول ہے کہ حالت جنگ میں جب کوئی اپنی فوج اور ملک کے خلاف بولتا ہے تو وہ غدار ہے۔ جنگ سے جتنا ہو سکے پناہ مانگے، کچھ نہیں بچے گا، کیونکہ دونوں ممالک نیوکلیئر پاور ہیں۔ قیامت برپا ہو جانی ہے مذاق مذاق میں۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے جانے والے نیوکلیئر کا درجہ حرارت 1500 ڈگری تھا، جبکہ 100 ڈگری پر ہمارا پانی برتن میں کھولنے لگتا ہے۔ 1600 ڈگری پر میٹل، سٹیل وغیرہ کی پروڈکشن ہوتی ہے، اور جدید ٹیکنالوجی کے حامل 5000 ڈگری نیوکلیئر تابکاری ہے۔ آگے خود اندازہ لگا لیں، ہر چیز پاؤڈر بن جانی ہے۔ جنگیں مذاق نہیں ہوا کرتی، بس ایک چنگاری پھیلانے کی دیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب تیری پناہ چاہتے ہیں، ہمیں آنے والی آفات اور برے وقت سے بچا لے۔ بے شک ہم انتہائی گنہگار ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ حالیہ جنگی حالات اور خطرات کے پیش نظر شہریوں کو کس قسم کی احتیاطی تدابیر اور ذمہ داریاں اختیار کرنی چاہیے، ان کو آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رات کے ٹائم میں تمام باہر کی لائٹس وغیرہ بند رکھیں، یعنی گھر، دکان اور گلی وغیرہ کی لائٹس کو آف رکھیں، اور کھڑکیوں پر کالے پردے یا کاغذ چپکائیں تاکہ روشنی باہر نہ جائے۔ اس کے علاوہ موبائل فون یا جو بھی آپ لائٹ جلا رہے ہیں وہ اندر ہی استعمال کریں، اور کھڑکی سے اسے دور رکھیں تاکہ باہر سے لائٹ نہ جائے، اور جتنا جلدی ہو سکے پہلے سے ہی بنکر بنا دیں اور دوران جنگ ان میں منتقل ہو جائیں۔ یعنی کہ کسی ایسی جگہ کا آپ نے انتخاب کرنا ہے جہاں آپ ہنگامی بنیادوں پر دشمنوں کی نظروں سے اوجھل ہوں اور کسی قسم کی فائرنگ سے آپ محفوظ رہ سکیں۔ یعنی آپ کسی تہہ خانے میں چلے جائیں، یا پھر انڈر گراؤنڈ، یا پھر آپ یہ جو میٹرو وغیرہ کے پلوں کے نیچے جو جگہیں ہوتی ہیں، جو انڈر گراؤنڈ ایریاز ہیں، ان پہ آپ پناہ لے سکیں۔ ایسی جگہوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ اپنا ایک ایسا بیگ تیار رکھیں جس میں آپ کا شناختی کارڈ اور ضروری دستاویزات ہوں، فرسٹ ایڈ کٹ ہو، یعنی کہ جو آپ کی ضروری طبی امداد کا سامان ہوتا ہے وہ ہو، آپ کی میڈیسن ہو، ٹارچ ہو، بیٹری ہو، پاور بینک ہو، پانی کی کچھ بوتلیں ہوں، اور خشک خوراک جن میں کہ بسکٹ شامل ہیں، خشک دودھ شامل ہیں، بچوں کی کچھ چیزیں وغیرہ شامل ہیں انرجی کے لیے، اس طرح کی کچھ چیزیں ہوں، اور بچوں کے پیمپرز ہوں اگر آپ کے پاس بچے ہیں، اپنی دوائیاں رکھیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی ریڈیو ہے تو آپ اس کو بھی اپنے ساتھ اس بیگ میں رکھ لیں، اور آپ اس ریڈیو پر صرف وہی خبریں سنیں جو کہ حکومت کے چینل کی طرف سے آئیں، اور جو جھوٹی خبریں ہیں یا جو سنسنی پھیلانے والے چینل ہیں ان کو آپ مت دیکھیں۔ اور دوران جنگ آپ نے اپنے اعصاب کو مضبوط رکھنا ہے، بچوں کو حوصلہ دیں، ڈرائیں نہیں، خوف کو قابو میں رکھیں، روزمرہ کی چیزیں ذخیرہ نہ کریں بلکہ کفایت شعاری اختیار کریں، اور غیر ضروری سفر اور بجلی کا استعمال بند کر دیں۔ جیسے ہی سائرن یا دھماکے کی آواز سنیں، فوری طور پر محفوظ جگہ پر چلے جائیں، زمین پر لیٹ جائیں، کھڑکیوں سے دور رہیں، سر اور گردن کو کور کر کے رکھیں۔ اگر باہر ہوں تو کسی گھڑے، دیوار یا سخت پناہ گاہ میں چھپ جائیں۔ سکولز کو ہنگامی صورتحال کے لیے پریکٹس کروائی جائے۔ دفاتر کو فوری انخلاء کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ فوری طور پر دفاتر سے کیسے باہر نکلنا ہے، کیسے انہیں خالی کرنا ہے۔ صرف فوج نہیں، ہر فرد ایک سپاہی ہوتا ہے۔ دوران جنگ زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کرنا اور مورچوں تک جنگی ساز و سامان بروقت پہنچانے میں مدد کریں۔ ہر طرح کی مشکوک حرکت پر نظر رکھیں۔ اگر حکومتی ادارے رضاکار مانگیں تو آگے بڑھیں۔ زخمیوں کی مدد، خون کا عطیہ یا شہری دفاع میں حصہ لیں۔ ملک کے دفاع میں دعا، صبر اور نظم و ضبط ایک اہم ہتھیار ہے۔
دعاؤں کا اہتمام کریں، وطن عزیز اور اہل اسلام کی سلامتی، استحکام اور دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ عوام کو چاہیے کہ محفوظ مقامات پر رہے، جیسا کہ پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ شیلٹر یا پھر بینکر یا تہہ خانے جگہ جیسی جگہوں پر منتقل ہو جائیں۔ افواہوں سے پرہیز کریں، صرف مستند ذرائع یعنی ریڈیو، ٹی وی، سرکاری اعلانات سے معلومات حاصل کریں۔ ضروری سامان تیار رکھیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اپنا ایک بیگ تیار رکھیں اپنے ساتھ، اور بجلی اور گیس بند رکھیں۔ اگر کسی خطرے کی صورت ہو تو آگ سے بچاؤ کے لیے گیس اور بجلی فوراً بند کر دیں۔ باہر غیر ضروری طور پر قطعی نہ نکلیں۔ فضائی حملے یا فائرنگ کے دوران گھروں یا پناہ گاہوں میں ہی رہیں۔ اپنے ارد گرد لوگوں کی مدد کریں، خصوصاً بزرگوں، بچوں اور معذور افراد کی۔ مددگار اداروں سے رابطے میں رہیں، جیسے ریسکیو، پولیس اور آرمی کی ہیلپ لائنز۔ ان نمبرز کو آپ اپنے موبائل فون میں سیو کر لیں۔ موبائل فون کی چارجنگ ہر وقت فل رکھیں۔ کال اور واٹس ایپ کا پیکج آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ فیملی ممبران اور دیگر عزیزوں کا ایک واٹس ایپ گروپ بنا لیں تاکہ ایک دوسرے کو حالات کا علم ہو سکے اور سب ایک دوسرے سے ان ٹچ رہ سکیں۔ اور بھارتی جو سرحد ہے اس سے کم از کم 75 کلومیٹر یعنی آرٹلری کا جو رینج ہے اس سے عارضی طور پر دور چلے جائیں۔ عارضی رہائش گاہ اختیار کر لیں یا منتقل ہو جائیں اگر پاسبل ہے تو، تاکہ بمباری یا شیلنگ کی صورت میں آپ محفوظ رہ سکیں، یا پھر آپ کسی قریبی بنکر یا پھر بیسمنٹ میں پناہ لے لیں۔ اگر بنکر تک نہ پہنچ سکیں تو مضبوط لینٹر والی چھت کے نیچے رہیں۔ دروازوں اور کھڑکیوں سے دور رہیں۔ دشمن کے جو میزائل یا بم پھٹ نہ سکیں انہیں ہرگز ہاتھ نہ لگائیں، اور سول ڈیفنس یا پولیس کو اطلاع دیں۔ کلسٹر بمباری یا کھلونے بم کی صورت میں اس علاقے میں سفر مت کریں، کیونکہ کچھ بم حرکت کرنے سے پھٹتے ہیں، کچھ بم بچے کھلونا سمجھ کر اٹھا لیتے ہیں، جن سے وہ معذور یا پھر ان کو اللہ نہ کرے وہ شہید بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کھلے آسمان تلے ہوں تو زمین پر اوندے منہ لیٹ جائیں اور دونوں ہاتھوں سے منہ کو ڈھانپ لیں اور دونوں کونیوں کو پسلیوں کے گرد کر لیں۔ گھر میں پانی اور مناسب خشک خوراک کا ذخیرہ رکھیں۔ موٹر سائیکل اور گاڑیوں وغیرہ میں مناسب پیٹرول اور ڈیزل ہر وقت موجود رکھیں۔ ابتدائی طبی امداد یا ہنگامی ادویات جو کہ ضرورت پڑنے پر خدا نخواستہ زخمی ہونے میں درکار ہو سکتی ہیں، ان کا اپنے پاس سامان آپ ضرور رکھیں۔ شیلنگ یا بمباری کے دوران ادھر ادھر مت بھاگیں، بلکہ حواس پر قابو رکھتے ہوئے محفوظ پناہ گاہیں ڈھونڈیں۔ عموماً جو آرٹلری فائر ہوتا ہے وہ 1 منٹ میں 30 سے 60 ایک مخصوص علاقے میں پے در پہ گرتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو بم پھٹنے کے بعد کم از کم 3 منٹ کے بعد مدد کے لیے یا جگہ بدلنے کے لیے اپنے مقام سے ہلیں۔ ایمرجنسی نمبر وغیرہ جیسے ایمبولینس کا اور فائر بریگیڈ کا نمبر، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، موبائل میں سیو کر کے رکھیں اور اسے اپنے ڈائلڈ نمبرز میں رکھیں، تاکہ بوقت ضرورت خدا نخواستہ اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو آپ فوری طور پر ان نمبرز پر ڈائل کر سکیں۔ اپنے حواس کو اپنے قابو میں رکھنا ہے۔ افراتفری، شور یا بھگدڑ نہیں مچانی۔ کسی دوسرے کو آپ کی مدد درکار ہو تو اس کی مدد آپ نے کرنی ہے اور مناسب وقت دیکھ کر محفوظ مقام کی طرف منتقل ہونا ہے۔ آپ نے اپنے ارد گرد کسی بھی قسم کے مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھنی ہے، بالخصوص فوجی اڈوں یا ایئر بیس کی ویڈیوز بنانے والے اشخاص کی تلاشی لیں، ان سے تصاویر اور ویڈیوز ڈیلیٹ کروائیں اور شناختی کارڈ طلب کریں۔ بچوں، عورتوں اور بزرگوں کی مدد کریں، زخمیوں کو فوری طور پر ہاسپٹل پہنچائیں۔ دشمن کو ایک پروپیگنڈا اور افواہوں پر قطعاً کان نہ دھریں۔ زخمیوں کے لیے خون کا عطیہ لازمی دیں۔ قصاص اور دفاعی نوعیت کے مقامات اور مشینری کے متعلق معلومات کسی سے بھی شیئر نہ کریں۔ اس سلسلے میں آپ نے خاص طور پر یہ کرنا ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ نے کسی قسم کی آرمی کی نقل و حرکت کی کوئی ویڈیوز بنا کر بالکل شیئر نہیں کرنی، اور آپ نے اپنے موبائل فونز پر کسی بھی قسم کا ان نون نمبر سے آنے والا لنک یا ویب سائٹ پر بھی کسی بھی قسم کے آپ نے لنک کو کلک کر کے نہیں کھولنا، کیونکہ سائبر اٹیک کا بھی خطرہ ہے۔ گھر سے نکلتے وقت لازمی طور پر اپنی جیب میں اپنا شناختی کارڈ، اوریجنل شناختی کارڈ ضرور اپنے ساتھ رکھیں۔ اور اگر دشمن کا طیارہ پاکستانی حدود میں گر جائے تو پائلٹ کو زندہ گرفتار کریں، اسے ماریں مت،
اس پر تشدد نہ کریں، نہ اسے ماریں، بلکہ اسے زندہ فوج کے حوالے کریں۔ اپنے آپسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر اتحاد قائم کریں۔ اس نازک وقت میں سیاسی اور دیگر اختلافات کو پس پشت ڈال کر وطن عزیز کے دفاع کے لیے مستعد ہو جائیں۔ قومی یکجہتی کو کمزور کرنے والی اندرونی آوازیں دشمن کے ناپاک عزائم میں تقویت کا باعث بنتی ہیں۔ ہر فرد ان سازشوں کو پہچانے اور ان کے خلاف اپنا کردار ادا کرے۔ افواج پاکستان ہماری قومی سلامتی کی محافظ ہیں۔ ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ اپنی فوج اور ریاستی اداروں کی کھل کر حمایت کرے، اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ جنگ کی تمنا شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ شریعت نے جنگ کی خواہش سے منع فرمایا ہے۔ تاہم اگر جنگ مسلط کر دی جائے تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ثابت قدمی اور حوصلے کا مظاہرہ کریں۔ اگر زندگی کا انجام موت ہے تو شہادت سے بہتر کوئی موت نہیں۔ پوری قوم انشاءاللہ تعالی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ ہم سب ثابت قدم رہیں گے، کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سوشل میڈیا پر بھی آپ اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں خدا کے لیے، اور جنگ سے متعلق غیر سنجیدہ باتیں، لطیفیں، افواہیں پھیلانا ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ ایسی چیزوں سے مکمل اجتناب کریں اور ذمہ دارانہ طرز عمل اپنائیں۔ سفری منصوبہ بنا لیں، یعنی ہنگامی حالت میں نکلنے کے لیے خاندان کے ساتھ ایک منصوبہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری پولیس اور فوج کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستانی عوام کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے وطن میں اتحاد، اخوت اور محبت پیدا فرمائے۔ کفار پر ہمیں غلبہ اور فتح عطا فرمائے۔ افواج پاکستان کی مدد فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے۔ مسلمان بے شمار گناہوں اور خطاؤں میں مبتلا ہیں۔ اے اللہ، بے شک تو بڑا رحم کرنے والا، کرم فرمانے والا ہے۔ ہم تفرقے میں بٹ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہماری تمام خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، پاکستان اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک، ہماری فوج پہ خاص رحمت فرما اور اس کی حفاظت فرما، اور تمام امت مسلمہ کو اپنی خاص رحمت اور عافیت سے نواز۔ آمین ثم آمین۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔